دوستو آج میں آپ کو پڑھاؤں گا پریکٹس چیٹ۔ پہلا پریکٹس چیٹ ہے اور اس کا حصہ اول ہے اور یہ TGT کے لیے ہے۔ دوستو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور کمنٹ باکس میں بھی اچھے کمنٹ لکھتے ہیں، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے اچھے سوالات لے کر حاضر ہوں۔ تو آئیے بغیر کسی تمہید کے آج کا پہلا سوال شروع کرتا ہوں۔ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی اور برج بھاشا خاص ہندوستانی زبان ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ تو صحیح جواب ہے محمد حسین آزاد نے کہا ہے۔ اکثر چھوٹا سا بھی سوال آ جاتا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی، یہ کس کا قول ہے؟ تو تب بھی آپ کا جواب محمد حسین آزاد ہی ہوگا۔ دوسرا سوال ہے پطرس بخاری کس حیثیت سے جانے جاتے ہیں؟ پطرس بخاری تو آپ کو معلوم ہے طنز و مزاح نگار ہیں پطرس بخاری، اور صحافی کی حیثیت سے حسرت موہانی، ابوالکلام آزاد، سجاد حسین منشی سجاد حسین، سر سید احمد خان جو کہ تہذیب الاخلاق نکالا تھا، اور حالی شبلی، یہ نقاد ہیں آپ کے۔ مندرجہ ذیل میں سے اکلوتا ناول کون سا ہے؟ ٹیڑھی لکیر، بلا عنوان اور چور بازار، مرمر اور خون۔ تو صحیح جواب ہے بلا عنوان کے ہے، یہ اکلوتا ناول ہے۔ ٹیڑھی لکیر عصمت چغتائی کا ہے، اور ایک انہوں نے خاکہ بھی لکھا تھا، دوزخی کے نام سے خاکہ لکھا تھا۔ آوارہ گرد کی ڈائری کس مشہور مزاح نگار کی تصنیف ہے؟ تو صحیح جواب ہے ابن انشا کی۔ یہ جواب ہے۔ کنہیا لال کپور بھی مزاح نگار ہیں، اور غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں ان کا لکھا ہوا یہ مزاحیہ مضمون ہے۔ چینی شاعری بھی انہی کا مضمون ہے۔ خواجہ حسن نظامی ہے بیگمات کے آنسو، چڑیا چڑے کی کہانی اور چراغ تلے، یہ ان کے مضامین ہیں۔ فرحت اللہ بیگ اردو کے پہلے خاکہ نگار ہیں، انہوں نے لکھا تھا ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ اس عنوان سے ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں اردو کا پہلا خاکہ لکھ رہا ہوں، لیکن جو مضمون لکھا وہ اردو کا پہلا خاکہ قرار پایا۔ شمالی ہندوستان کا سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر ہے، بتائیے کون ہے؟ ناجی، شاکر، حاتم، فائز۔ تو فائز دہلوی ہیں دیکھیے شمالی ہند کا۔ اور اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر جو ہیں وہ محمد قلی قطب شاہ ہیں، جو دکن کے شاعر ہیں اور قطب شاہی عہد کے مشہور شاعر ہیں۔ چارپائی اور ارہر کا کھیت انشائیہ کے مصنف کون ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے رشید احمد صدیقی ہیں۔ جو چیز ہے اس کو من و ان کیوں نہ پیش کیا جائے، ناٹ کو اطلس کیوں نہ بنایا جائے، غلاظت کے ڈھیر کو عود و عنبر کے انبار میں کیوں تبدیل کیا جائے، حقیقت سے انحراف کیا ہمیں بہتر انسان بننے میں ممدود معاون ہو سکتا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ یعنی کہ یہ بات کس نے کہی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو صحیح جواب ہے سعادت حسن منٹو اردو کے مشہور افسانہ نگار۔ بھولا ان کا بہت مشہور افسانہ ہے، اور کلیات میں ان کا سب سے پہلا افسانہ بھولا دیا ہوا ہے۔ منٹو کا پہلا افسانہ ہے تماشا، جو 1934 میں انہوں نے لکھا تھا۔ شکست ناول کرشن چندر کا ہے، 1942 میں منظر عام پر آیا۔ کرشن چندر کا مندرجہ ذیل میں سے کون سا افسانہ ہے؟ کرشن چندر کا کون سا افسانہ ہے؟ تو صحیح جواب ہے 2 فرلانگ لمبی سڑک، یہ کرشن چندر کا ہے۔ آخری کوشش جو ہے دوستو یہ حیات اللہ انصاری کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ گھسیٹے اس کا کردار ہے، اور فقیرہ، گھسیٹے اور ماں ان کے کردار ہیں اہم، اور ببل جو ہے یہ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے۔ گرہن بھی راجندر سنگھ بیدی کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ 10واں سوال ہے یادش بخیر یا انشائیہ کے تخلیق کار کون ہے؟
تو صحیح جواب ہے مشتاق احمد یوسفی اس کے ہے۔ دلی کا آخری مشاعرہ فرحت اللہ بیگ کا لکھا ہوا ہے۔ پھول والوں کی شعر بھی ان کا بہت مشہور مضمون ہے۔ کنہیا لال کپور کا ہے۔ شیخ چلی یہ مزاحیہ مضامین ہے۔ رشید احمد صدیقی کی تصنیف ہے آشفتہ بیانی میری۔ چاند تاروں کا بن مشہور نظم ہے، یہ کس شاعر کی تخلیق کی ہوئی ہے؟ تو مخدوم محی الدین کی نظم ہے، یاد رکھیے گا، مخدوم محی الدین کی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ٹوبہ ٹیک سنگھ کا اصل نام کیا ہے؟ بشن سنگھ ہیں، کرشن چندر ہیں، تو بشن سنگھ ہیں، یاد رکھیے گا، اور یہ منٹو کا لکھا ہوا ہے۔ افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کس پس منظر میں لکھا گیا تھا؟ یہ سوال ہے، افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کس پس منظر میں لکھا گیا تھا؟ تو صحیح جواب ہے اس کا تقسیم ہند پاک۔ اس کا صحیح موضوع ہے کہ ہندوستان میں جو پاگل خانہ تھا اس میں جو پاکستانی پاگل تھے ان کو پاکستان پہنچانا، اور جو پاکستان میں پاگل تھے ان کو ہندوستان میں پہنچانا، اور بشن سنگھ اس کا خاص کردار ہے۔ شام شہر یاراں کس عظیم اردو شاعری کا مجموعہ کلام ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپ کا دوستو یہ رہا فیض احمد فیض کا ہے، اور علامہ اقبال نے 4 شعری مجموعے لکھے تھے، اور فراق گورکھپوری روپ جو ہے ان کا مجموعہ کلام اس کا موضوع ہے، روپ کا جو موضوع ہے وہ رباعی ہے۔ رامائن کا ایک شین ایک بہترین نظم ہے جس کے خالق ہیں برج نارائن چکبست ہیں۔ انگریزی لفظ ناول کے معنی ہیں نیا یا انوکھا۔ ترقی پسند تحریک کو ہندوستان میں روشناس کرانے کا سہرا کس ادیب کے سر جاتا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے سجاد ظہیر، ٹھیک ہے نہیں، سجاد ظہیر کے سر جاتا ہے۔ بیاض مریم کس شاعر کا شعری مجموعہ کلام ہے؟ تو یہ جواب ہے سکندر علی وجد، یہ ان کا ہے بیاض مریم۔ مشہور نظم آدمی نامہ کے شاعر کون ہیں؟ یعنی آدمی نامہ کس کی لکھی ہوئی نظم ہے؟ تو وہ عوامی شاعر جس کو ہم نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں وہ ان کی لکھی ہوئی ہے۔ اکبر الہ آبادی جو ہیں وہ طنز و مزاح کے شاعر ہیں اکبر الہ آبادی، یعنی کہ سر سید تحریک کے مخالف کون تھے؟ تو اکبر الہ آبادی تھے۔ 30واں سوال ہے قرۃ العین حیدر کا مندرجہ ذیل میں سے کون سا افسانہ نہیں ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے یہ قرۃ العین حیدر کا افسانہ ہے، یہ غازی تیرے پر اسرار بندے، یہ بھی ہے۔ انوکھی مصیبت نہیں ہے، انوکھی مصیبت جو ہے حیات اللہ انصاری کا لکھا ہوا ہے۔ 2.5 سیر آٹا بھی حیات اللہ انصاری کا مشہور افسانہ ہے۔ منشی پریم چند کا وہ کون سا افسانوی مجموعہ ہے جسے انگریزوں نے ضبط کر لیا تھا؟ تو یہ سوز وطن ہے جو 1908 میں شائع ہوا تھا، اور ان کا یہ پہلا افسانوی مجموعہ ہے جس میں 5 افسانے شامل ہیں۔ 22واں سوال ہے تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خوار ہوتا، باد خواری نے کس کو ولی نہیں بننے دیا؟ تو یہ غالب کو نہیں، یہ غالب کا شعر ہے۔ اقبال نے کس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی؟ تو وہ لی تھی میونخ جو جرمنی میں ہے، یہاں سے انہوں نے حاصل کی تھی۔ اردو نثر میں علامہ اقبال کی پہلی باقاعدہ تصنیف کون سی ہے؟ تو وہ ہے پہلا علم الاقتصاد، یہ ان کی تصنیف ہے۔ 25واں سوال ہے ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح کا مندرجہ ذیل میں سے کون سا کردار ہے؟ نوبل صاحب۔ مقدمہ شعر و شاعری کے مصنف کا کیا نام ہے؟ تو الطاف حسین حالی۔ محمد حسین آزاد جو ہیں آب حیات، سخندان فارس اور سر سید احمد خان تہذیب الاخلاق کے رسالہ جاری کیا تھا 1870 میں، اور آثار الصنادید بھی سر سید احمد خان کی تصنیف ہے۔ شبلی نعمانی نے موازنہ انیس و دبیر اور شعر العجم تنقیدی کتابیں لکھی ہیں۔ شوق چنچل اور آفت کی پرکارہ کس صنف کو کہا جاتا ہے؟ تو وہ کہا جاتا ہے رباعی کو۔
مندرجہ ذیل میں سے کون سا جز مرثیے میں نہیں ہے؟ تو صحیح جواب ہے گریز۔ گلکرسٹ کا تعلق کس کالج سے تھا؟ تو آپ کو معلوم ہے فورٹ ولیم کالج سے تھا۔ ابو القاسم یا ابن عباس میں اسم معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ اس میں کون سی قسم ہے؟ تو صحیح جواب ہے کنیت، ٹھیک ہے، ماں باپ کے نام کی نسبت سے جو بولا جاتا ہے کنیت ہے۔ اردو میں ناول نگاری کا موجد کون ہے؟ اردو میں ناول نگاری کا موجد کون ہے؟ تو صحیح جواب ہے ڈپٹی نذیر احمد، یعنی کہ کس نے ایجاد کیا ہے، موجد کا مطلب کس نے ایجاد کیا ہے؟ تو ڈپٹی نذیر احمد نے سب سے پہلا ناول لکھا تھا اردو میں مرات العروس 1869 میں، جس کے اہم کردار ہیں اکبری اصغری، محمد کامل اور محمد عاقل، محمودہ اور ماما عظمت، یہ اس کے اہم کردار ہیں۔ اور دوستو ان کرداروں کو آپ کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے۔ پریم چند بھی نے بھی بہت سے ناول لکھے ہیں، اور گودان ان کا آخری ناول ہے۔ 1932 میں لکھنا شروع کیا، 1935 میں مکمل کیا گودان، اور 1936 میں شائع ہوا تھا۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا جب علامہ اقبال نے شاعری کو ترک کرنا چاہا، لیکن دو آدمیوں کے کہنے پر پھر شاعری کی طرف مائل ہوئے۔ مندرجہ ذیل میں سے وہ دو اشخاص کون تھے؟ تو یہ ہے 4 نمبر، شیخ عبد القادر و پروفیسر آرنلڈ۔ کامنی مزاحیہ ناول ہے، اس کے تخلیق کار کون ہیں؟ کامنی کے کون ہیں چیز ہمیں بتانا ہے۔ تو یہ ہیں رتن ناتھ سرشار، ان کا لکھا ہوا ناول ہے کامنی۔ خط تقدیر ناول کے تخلیق کار کون ہیں؟ خط تقدیر یہ ہے مولوی کریم الدین کا لکھا ہوا ناول ہے خط تقدیر، اور عبداللہ حسین نے لکھا تھا اداس نسلیں 1963 میں، اور باغ اور قید یہ بھی ان کے ناول ہیں۔ قاضی عبدالغفار نے مجنوں کی ڈائری اور لیلا کے خطوط کے نام سے لکھا، اور لام احمد نے انقلاب اور نیلی ساڑی، 4 دل 4 راہیں یہ ان کی تصانیف ہیں۔ نشے کی پہلی ترنگ کس کا افسانہ ہے؟ نشے کی پہلی ترنگ تو یہ ہے سجاد حیدر یلدرم کا، سجاد حیدر یلدرم کا ہے، اور خیالستان ان کا پہلا مجموعہ ہے، 1910 میں شائع ہوا تھا۔ احمد علی کا شعلے اور ہماری گلی۔ اقبال کو انگریز حکومت نے سر کے خطاب سے کب نوازا تھا؟ تو صحیح جواب ہے 1923 میں نوازا تھا، چوتھا والا۔ اور ملک الشعراء کا جو خطاب ملا تھا ان کو 1901 میں ملا تھا، اور ڈاکٹر کا خطاب ملا تھا 1908 میں۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کی بنیاد کس اہم موضوع پر ٹکی ہوئی ہے؟ تو وہ صحیح جواب ہے اصلاح معاشرہ۔ تو دوستو یہ 37 سوال ہو گئے، یہ پارٹ آپ کے لیے اول تھا، اور دوسرا پارٹ میں آپ کے لیے جلد سے جلد دے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک آپ اس کی تیاری کیجیے گا، اور مجھے بتائیے گا، واٹس ایپ پہ مجھے بتائیے گا کوئی اگر کمی ہو تو، یا کوئی بات پوچھنی ہو۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 8477965321۔ دوستو اسی کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔